آج مجھے ایک ایسی نادر و نایاب اور ایک بہت ہی منفرد ہستی کا ذکر کرنا ہے جن سے مجھے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ گو کہ ملاقاتیں کم تھیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اللہ نے محبوب بنا کر پیدا کیا ہو تو اس سے زیادہ ملنا اس کا عاشق بننے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو جیسا کہ وہ میر کا شعر ہے نا کہ روز آنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف، عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے۔ تو میری زندگی میں ایسے کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اس شعر کو اپنی حالت کا ترجمان بنا کر سنا سکتا ہوں۔ تو وہ انشاءاللہ کچھ باتیں ہوتی جائیں گی تو اس میں ہمارے لیے مفید باتیں بھی، مطلب ہمارے دوستوں کے لیے کچھ مفید باتیں اور مطلب مذہبی نفسیات کے مثبت عناصر کی نشاندہی کا عمل انشاءاللہ ہوگا۔ تو یہ صاحب ہیں شاہ تراب الحق صاحب قادری رحمہ اللہ۔ مشہور آدمی ہیں، سینکڑوں مریدوں کے شیخ ہیں، لاکھوں معتقدوں کے محبوب ہیں اور انتہائی درجے کے منظم، انتہائی درجے کی پازیٹیو ایکٹیویزم رکھنے والی شخصیت ہیں۔ اور جو نہیں جانتے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں جسے بریلوی مسلک کہا جاتا ہے، گو کہ ان میں سے بعض حضرات اس عنوان کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اہل سنت کہو۔ تو بہرحال اہل سنت میں تو دوسرے بھی شامل ہیں، تو اس مجبوری میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بریلوی مسلک کے بہت پابند تھے، علم میں بھی، عمل میں بھی اور طبیعتاً بھی۔ اور اس مطلب یہ کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ اپنے مسلک سے متصادم کسی رائے کو لائق غور بھی سمجھیں۔ مطلب اتنا انہیں تسلب، اتنا اطمینان، اتنا تیقن تھا بریلوی مسلک اور مکتبہ فکر کے، جو ان کے منفرد اور خصوصی اور امتیازی جو ہیں وہ افکار و نظریات ہیں ان سے۔ تو خود بہت بڑے خاندان کے وارث تھے، حیدرآباد دکن کے رہنے والے تھے، اور یہ جو ہیں وہ حضرت نور الحق صاحب جو تھے، نور اللہ قادری صاحب، حیدرآباد دکن کے بہت بڑے عالم اور بزرگ، انتہائی نامور ہستی، وہ ان کے نانا تھے۔ تراب الحق صاحب ان کے نواسے تھے۔ تو مطلب گھر کا ماحول اور یہ سب جو ہے وہ اس نے ان کی شخصیت میں دینی عناصر کو گویا بہت زیادہ شگفتگی کے ساتھ پروان چڑھایا۔ تو ان کی جو ایک خوبی جو ہم سب کے لیے قابل رشک ہونی چاہیے اور لائق تقلید ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ ان کی دینداری جو بہت اخلاص کے ساتھ، بہت استقامت کے ساتھ تھی اور بہت مجاہدانہ زور کے ساتھ تھی، وہ آدمیوں جیسی تھی، وہ جیسے خوشگوار تھی، اور اس کا رزلٹ محبت کی صورت میں نکلتا تھا۔ یعنی ان کی دینداری نے ان کی شخصیت کا جو اظہار کا سانچہ بنا دیا تھا،
وہ محبت کا تھا، بے تکلفی کا تھا، وہ ہنسی مذاق اور شگفتہ مزاجی کا تھا۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو جیسے دین کو انہیل کیے ہوئے ہوتے ہیں اور آدمیت اور دین کے تعلق پر خود چلتی پھرتی مجسم تصویر بن جاتے ہیں، یعنی شاہ تراب الحق صاحب ایسے لوگ اگر زیادہ ہوتے تو ہماری ایک بہت بڑی بے بسی اور جو افسردگی کا ازالہ بہت آسان تھا، وہ یہ کہ اسلام اور اچھے آدمی میں لازم و ملزوم کی نسبت ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کو ماننے والا اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کو ماننے، جاننے اور اس کے ساتھ متعلق ہونے کے آداب سیکھنے والا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آفاقی اور فطری معیار پہ اچھا آدمی نہ بنے۔ اچھے آدمی کے جو بھی اوصاف کفار و مومنین سب میں مشترک، مطلب سب میں مانے جاتے ہیں، جو اپنی ایک بدیہی حیثیت رکھتے ہیں، صورت رکھتے ہیں، وہ اگر اخلاق میں خدا کو ماننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر ان میں آگے نہیں ہے، ان میں ہر ایک کے لیے ایک نمونہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ماننے میں کوئی کمزوری دکھائی ہے۔ اس نے دین کے ساتھ تعلق کا جو ایک ڈھب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور دکھایا ہے، اس ڈھب سے اس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کی کتاب کو نہیں مانا۔ تو ان کو دیکھ کہ یہ ایک عجیب طرح کے آدمی تھے، مطلب ان سے میں جب بھی ملا، کم ملاقاتیں ہیں لیکن جب بھی ملا نا تو مجھے عجیب طرح کی جیسے فرحت محسوس ہوتی تھی، اور بالکل ایک ممنونیت سی جیسے ہر وقت مسلط رہتی تھی جب تک میں ان کے سامنے بیٹھا رہتا تھا کہ یار یہ ہوتا ہے دینداری کا مزاج بن جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے مناسبت پیدا کر کے۔ یہ فقرہ ان پر پوری طرح صادق آتا تھا۔ وہ اللہ سے شکر کا تعلق رکھتے تھے، اور شکر کا تعلق اگر آدمی کو میسر آ جائے تو وہ خوش مزاج ہوتا ہے، وہ نرم دل ہوتا ہے، وہ دوسروں کی بھلائی سوچتا ہے، وہ طبعاً سخی اور محسن ہوتا ہے، اور وہ مطلب نہ صرف یہ کہ خوش رہتا ہے بلکہ اس کو دیکھنے سے خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے اداسی اور افسردگی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو شکر کے ذریعے سے اللہ سے تعلق رکھنا اور بالکل جان نثارانہ جذبے سے، مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور محبت کو یک جان، یک وجود، یک حال بنا لینے کے نتیجے میں جو شخصیت بنتی ہے، ہمیشہ یہی احساس ہوتا تھا کہ انہوں نے سب چیزوں کو ایک کر لیا ہے، اور مطلب وہ عالمانہ باتیں کم کرتے تھے، زیادہ تر خوشگوار باتیں کرتے تھے اور مخاطبین کی دلچسپی کو اہمیت دیتے تھے، اس کے ذوق کو، ان کے ذوق کی رعایت کیا کرتے تھے،
مطلب اپنے آپ کو مخاطب نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنے ذوق اپنے فہم کو مقدم رکھتے ہوئے بات کریں دوسروں سے. تو یہ ایک اور خوبی ہے، لیکن یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو یہ جو اپنے شاہ صاحب ہیں، شاہ تراب الحق صاحب قادری، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. ہمارے دوست ہیں کراچی میں، اللہ انہیں خوش رکھے، بعافیت رکھے، اسلم غزالی صاحب. یہ بہت محبتی آدمی ہیں. یہ بھی مطلب شاہ صاحب کے لیے مریدوں کی طرح، مرید بھی اور مینیجر بھی، یہ اس طرح کے تھے، خادم بھی اور عاشق بھی اور محبوب بھی. اور ان کا اپنا تعلق تو شاید جیسا مجھے یاد ہے وہ تو کاظمی صاحب رحمہ اللہ سے تھا بیعت کا، لیکن غالباً اور ان کی بیگم کا تعلق یقیناً شاہ تراب الحق صاحب سے تھا. وہ ان سے ارادت کا تعلق رکھتی تھیں. اور یہ بھی غالباً کاظمی صاحب کے انتقال کے بعد یہ بھی گویا شاہ تراب الحق صاحب کے مرید ہو گئے تھے، چاہے رسماً نہ ہوئے ہوں، لیکن بالکل مریدوں کی طرح ان کے ساتھ رہتے تھے اور ایسا ہی بیہیو کرتے تھے. تو مجھے انہوں نے ملوایا شاہ صاحب سے. تو ایک چھوٹی سی مجلس تھی، ربیع الاول کا ایک بہت اندوہناک سانحہ ہو چکا تھا کچھ مہینے پہلے. تو اس کے بعد مطلب یہ اس کے کچھ مہینے بعد کی بات ہے کہ اسلم غزالی صاحب مجھے لے گئے ایک جگہ جہاں شاہ تراب الحق صاحب جیسے مہمان خصوصی کی طرح تھے. ایک مطلب بے تکلف سی نشست تھی 8-10 آدمیوں کی. تو وہاں ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی. اور اس پہلی ملاقات سے پیدا ہونے والے جذبات تعلق میں بعد کی ملاقاتوں میں اضافہ نہیں ہوا. مطلب پہلی ہی ملاقات میں جتنا تعلق ہم اپنے بس بھر کسی سے پیدا کر سکتے ہیں اور جتنی محبت اپنی اوقات کے مطابق دوسرے سے اپنے اندر محفوظ کر سکتے ہیں، وہ پہلی ہی ملاقات میں ہو گئی. اور یہ زیادہ تر لطیفے سناتے رہے، ہنسی مذاق کرتے رہے. اور کیونکہ حیدرآباد دکن کے ہیں تو وہاں کی جو پرانی زبان ہے، دکنی زبان، جو کوئی بولے تو ہم سمجھ نہیں پاتے، تو وہ زبان سناتے رہے، کوئی لطیفے کی شکل دے کر، کبھی کچھ مطلب یہ، اور ہم سے بھی سنتے رہے. تو مطلب یہ احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آدمی ایک بہت بڑی روایت میں سب سے بڑی حیثیت کا حامل ہے اس وقت. بالکل نہیں ہو رہا. وہی ہنسی مذاق اور یہ اور وہ، اور اس میں کوئی ذکر اپنا نہیں تھا. بس کہ اس آدمی نے اس آدمی سے یہ کہہ دیا، اس آدمی نے اس آدمی سے وہ کہہ دیا. اور سارا وقت جیسے مطلب یہ کہ ہونٹ دکھنے لگے تھے ہنس ہنس کے اور مسکرا کے. تو وہ میں نے دیکھا. اور پھر یہ دیکھا کہ کوئی قہقہا نہیں، یعنی قہقہے پر مجبور کر دینے والا لطیفہ بھی جو ہے وہ اپنی مسکراہٹ سے اس کا حق ادا کر دیتے تھے. تو یہ کئی گھنٹے، غالباً کئی گھنٹوں کی یہ ملاقات تھی. اور پھر ہم جیسے میرے دل میں یہ طے ہو گیا کہ بھائی ان سے ضرور قریب ہونا ہے. تو جب قریب ہوئے تو شخصیت کا قریب کیا مطلب، اور میری ان سے کوئی ملاقات ایسی نہیں ہے جس میں ہمارے 2 دوست شریک نہ ہوں. ایک اسلم غزالی صاحب جو پروگرام بناتے تھے، اور دوسرے خواجہ رضی حیدر صاحب.
تو یہ دو دوست ہمیشہ ہر ملاقات میں ساتھ ہوتے تھے۔ تو اس میں جو ہے وہ، بلکہ یہ جو کچھ آج معلومات میں عرض کروں گا ان کے بارے میں، تو یہ اکثر باتیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خواجہ رضی حیدر صاحب سے پوچھ کے جیسے لکھ لی ہیں، ان کی شخصیت اور سوانح اور ان کے پس منظر کے بارے میں، وہ میں نہیں جانتا تھا اتنا۔ تو بہرحال یہ شاہ تراب الحق صاحب، جیسا کہ عرض کیا کہ یہ بریلوی مسلک کے اپنے دور میں، یعنی کہ اپنی عمر کے آخری برسوں میں کراچی میں سب سے مضبوط ستون کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن بالکل اس طرح کا تعصب نہیں تھا۔ اپنے مسلکی تسلب کو، مضبوطی اور استقامت کو معاشرت کے میں روا نہیں رکھتے تھے۔ مطلب انہیں معلوم تھا کہ میں بریلوی نہیں ہوں، بلکہ میں بریلویوں کے کچھ بہت مطلب بعض معاملات میں مخالف ہوں، انہیں اچھی طرح معلوم تھا، لیکن انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہیں ہونے دیا، اور ایک آدھ موقع پہ یہ مسئلہ چھڑا بھی تو انہوں نے جو ہے وہ ٹال دیا، ان کا یہ سب موقع نہیں ہے۔ تو یہ جو مزاج ہوتا ہے یہ بریلویوں کے سوا کم نظر آتا ہے۔ یہ بریلویوں میں ایک عجیب خوبی ہے کہ ایک تو ان کے ساتھ بیٹھ کے دل زیادہ لگتا ہے، دوسرے یہ کہ ان لوگوں کے، ان کے علماء میں خود پسندی بہت کم، کہیں کہیں کچھ لوگوں ہی میں ہوتی ہے، اور تیسرے یہ کہ یہ ان سے مل کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنے ہی خاندان کے کسی گمشدہ آدمی سے مل رہے ہیں۔ مطلب اپنائیت کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا عالم چاہے جتنا بھی بڑا ہو، وہ اس کی ایک تہذیبی شخصیت کو جو ہے وہ دین سے جیسے ٹکراؤ کی حالت میں نہیں ہوتی، وہ مطلب ہنسی مذاق، رسومات، یہ فلاں موقع ہے، وہ فلاں موقع ہے، ایک رنگین سی اور روشن سی اور جگمگاتی سی زندگی گزارنا اور بالکل کھلکھلاہٹ کے ساتھ رہنا، تو یہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت قیمتی لگتا ہے۔ اور مطلب میں اس کے مقابلے میں دین کی آڑ لے کر جو خشکی پھیلائی جائے، مطلب محدود معاملات میں، کہ بھئی یہ فلاں تہوار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے تو وہ گھروں میں مسجدوں میں روشنی کر لو، تو اس کو جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو مجھے برا لگتا ہے۔ تو بلکہ میں نہیں کرتا تھا، لیکن پچھلے سال میں نے بھی کی، تو کیا حرج ہے؟ مطلب ہر معاملے کو انسان کے اندر کی حصے جمال کو، انسان کے اندر چھپے ہوئے عاشق کو ہر وقت جو ہے وہ سلائے رکھنا، یہ مطلب کوئی دانش مندی اور دینداری کی بات نہیں ہے۔ تو آدمی کا ایک آزاد ثقافتی زون بھی ہوتا ہے، تو اس زون میں وہ دین کو داخل کر لے یا دین کے حوالے سے اس میں چھپی ہوئی فرحت یا اس کی اہمیت میں اضافہ کر لے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو بہت اچھا ہے۔ تو وہ خیر یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں مزاجن، اور ایک بھول پن ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اور جو بالکل جو جیسے رشتہ داری کا سا تعلق ہے ویسا ان کے ساتھ بیٹھ کر پہلی ملاقات میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ میں جنرل بات کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ جب خوب تکفیر وغیرہ بھی کرتے ہیں نا، ہمارے ایک دوست ہیں شریف صاحب، ان کے بہنوئی تھے، تو وہ مجھ سے ملایا ان شریف نے، تو وہ پوچھنے لگے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے،
تو اس کے پھر جب معلوم ہوگا کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جس کی وہ تکفیر کرتے ہیں، تو تھوڑے دن جیسے کھنچے رہے، لیکن پھر ان سے صبر نہیں ہوا، پھر انہوں نے کہا یار لعنت بھیجو، بیٹھ کے پھر ہم سب دوست بن گئے۔ یہ والا مزاج ہوتا ہے، تو یہ بہت قیمتی ہے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم نے آدمیت اور دینداری میں جو تضاد کی نسبت پیدا کر دی ہے، ہم نے اتباع سنت اور تہذیب میں جو انقطاعی صورتحال جو ہے وہ زبردستی مسلط کر رکھی ہے، اس کا اس سے ازالہ ہو جاتا ہے۔ تو اب بہرحال ان سے جو ہے ابھی کچھ باتیں ان کی عرض کرتا ہوں، تو ضروری ایک تفصیل سا پس منظر جو آج میں نے خواجہ رضی حیدر صاحب سے پوچھا، تو شاہ تراب الحق صاحب جوانی میں باڈی بلڈر تھے اور بہت بڑے درجے کے باڈی بلڈر تھے۔ یہ مسٹر ایشیا کے مقابلے میں بھی شریک ہوئے تو اس میں تیسری پوزیشن پر آئے۔ اب ظاہر مسٹر ایشیا کے مقابلے میں تیسری پوزیشن پہ آنا یہ بہت بڑی بات ہے، بڑا اعزاز ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑے باڈی بلڈر تھے، تو بہت مضبوط، بہت مطلب خوش شکل، بہت وجاہت، بہت کشش۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ عالم نہیں تھے، مطلب روایتی معنی میں یہ کہیں سے فارغ التحصیل نہیں تھے، تو شپ یارڈ میں ملازمت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو ایک بزرگ ملے، ظاہر مذہبی تو یہ پہلے سے تھے، تو انہیں ایک بزرگ ملے قاری مصلح الدین صاحب، جن کا مزار کراچی میں کھوڑی گارڈن میں ہے اور مشہور بزرگ ہیں۔ تو ان سے یہ بیعت ہو گئے، اور ان سے بیعت کرنے کے بعد یا تو ان کے کہنے پر یا اپنے ذوق سے ملازمت چھوڑ دی اور ان سے بس جڑے رہے، تو یہاں تک کہ انہوں نے انہیں خلافت بھی دی۔ قادری سلسلے میں خلافت دینا کوئی معمولی، خلافت مل جانا کوئی معمولی بات نہیں، وہ لوگ بہت زیادہ چھان پھٹک کے خلافت دیتے ہیں۔ تو یہ ان سے مجاز بھی ہوئے اور پھر ان کے داماد بھی بنے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خود کتنے اچھے ہوں گے کہ شیخ نے ان کو فرزندی میں لینا بھی قبول فرمایا اور خلافت بھی دی۔ تو اس کے بعد یہ کہ ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے، مطلب مذہبی اصطلاح میں، وہ ہے یہ بے مثل واعظ تھے، بہت اچھے مقرر تھے، اور وعظ کا جو فن ہے اس میں یہ جیسے منتہی تھے، اور ان کے وعظ جو ہیں وہ ایسے ہوتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے تزکیے میں آسانی محسوس کرتے تھے، اور ان کے وعظ کے سامعین ہی زیادہ تر ان سے بیعت ہو جاتے تھے۔ تو واعظ کی حیثیت سے ان کی بڑی شہرت تھی، اور بالکل نرم لہجے میں اور اس شفقت سے بات کرتے تھے، خطابت اس طرح والی نہیں دکھاتے تھے، گھن گرج والی۔ تو شخصی اوصاف میں اب یہ میں بات وہ کر رہا ہوں جو میں نے پوچھی نہیں ہے، جو میں نے ان میں دیکھی ہیں جو باتیں، وہ انتہائی فیاض آدمی تھے، خوشحال آدمی تھے اپنے طور پہ، تو غریبوں کی مدد اور اس کو چھپانے کا جیسا اہتمام یہ کیا کرتے تھے وہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے، اور علماء وغیرہ کی کلاس میں تو بہت ہی کم دیکھا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ غریبوں سے محبت، ان کی مدد، اور پھر اس مدد کو چھپانا، اور مدد کرنے کے بعد اس کے ساتھ وہ آپ کے سامنے بیٹھنے والا ہے، آپ کی مجلس کے
میں بیٹھنے والا ہے باقاعدگی سے، تو مدد کرنے کے بعد بھی اس سے رویہ وہی رکھنا کہ اگر وہ گھر آ گیا ہے تو یہ میزبان ہے اور وہ مہمان ہے، تو یہ مہمان نوازی بھی ان کی جیسے قبائلیوں کی طرح تھی۔ مطلب مہمان کا جیسا اکرام یہ کرتے تھے وہ بھی دیکھنے کی چیز تھی کہ ہر چیز میسر ہے، ہر چیز حاضر ہے، اور بیشتر کاموں میں جیسے یہ جسمانی طور پہ مہمان کی تکریم میں شامل رہتے تھے ضیافت میں، تو مہمان نوازی عجیب طرح کی تھی۔ اور پھر یہ کہ مہمان کے ذوق اور مزاج کی رعایت کرتے ہوئے گفتگو کرنا، یہ گویا ان کے یہاں اکرام ضیف کا ایک لازمی جز تھا۔ تو کوئی ہے وہ سنجیدہ آدمی ہے، اس سے سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی ہنسی مذاق پسند کرتا ہے، اس سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس آنے والا ہر آدمی ان سے کچھ اور سیکھ سکے یا نہ سیکھ سکے، لیکن اپنائیت کا احساس لے کر اٹھتا تھا، یعنی ان پہ ان کا محب بن کے اٹھتا تھا۔ تو یہ تھی، پھر جیسے میں نے عرض کیا بہت سے گفتہ مزاج، ہنسی مذاق، اور پھر وہ مطلب یہ کہ لوگوں کی لہجوں کی نقلیں اتارنا کہ حیدرآبادی اس طرح بولتے ہیں، فلاں اس طرح بولتے ہیں، اور بالکل وہ نقل اتار دیتے تھے۔ اس وقت کوئی وہ ایک جو عالمانہ وقار والی جو وہ تلوار اٹھی ہوئی ہے، وہ بالکل ان کے یہاں نہیں تھی کہ میں عالم ہوں یا میں شیخ ہوں تو ذرا وقار سے رہوں، بالکل نہیں۔ تو ہنسی مذاق یہ سب لہجوں کی نقل کرنا، یہ اور پھر یہ لہجوں کی نقل صرف اردو وغیرہ میں نہیں کرتے تھے یا دکنی زبان میں، یہ مجھے انہوں نے بتایا خواجہ رضی حیدر صاحب نے کہ یہ پاکستان کی ہر چھوٹی بڑی زبان بول لیتے تھے اہل زبان کی طرح، براہوی، بلوچی، بلتستان کی زبانیں، اور گلگت میں بولی جانے والی زبان، سندھی کے مختلف ڈائلیکٹس، پشتو، غرض پاکستان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں تقریباً سبھی کو یہ اس اہل زبان کی طرح بولنے پر اور سمجھنے پر قادر تھے۔ تو ایک عجیب وہ سما بندھ جاتا تھا جب آدمی دیکھتا تھا یہ تو 8-9 زبانیں بول رہے ہیں، تو یہ بھی ان کا ایک بڑا عجیب سا وصف تھا، مطلب یہ ہر زبان میں تقریر کر سکتے تھے۔ تو پھر ان کی ایک وجاہت تھی جو مذہبی ایکٹیوزم میں ہوتی ہے کہ یہ 60-70 مسجدوں کے سرپرست تھے۔ وہاں کراچی کی بہت بڑی مسجد ہے میمن مسجد، وہاں کے بھی سرپرست اور چیف رہے برسوں، اور بڑی ان کی وہ انتظامی خدمات ہیں، کئی مدارس کے سرپرست تھے، وہ دارالعلوم امجدیہ میں اس کے محتمم رہے، مطلب بڑی بڑی حیثیتوں میں رہے، اور یہ سب جو ہے وہ کبھی ان کی زبان سے سننے کو نہیں ملتا تھا کہ بھئی میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو وہ کر رہا ہوں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ وہ ہمیشہ محسوس ہوتے تھے کہ ان کو ہنسی مذاق کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، بالکل فارغ بیٹھتے تھے، اور بالکل یہ نہیں کہ سوچ رہے ہیں اور موبائل دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب بالکل نہیں تھا، بالکل جیسے آپ اپنے کسی بہت ہی قریبی اور محبتی رشتہ دار کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ان کی ایک اور عجیب صلاحیت پتہ چلی، وہ یہ کہ یہ علم الانساب کے غالباً اپنے ہم عصروں میں سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ جن مشہور ہستی کا نسب پوچھ لیں تو یہ باپ سے دادا، دادا سے پردادا، یہاں سے لے کر ان کے مورث اعلیٰ تک سب کے نام
فر سنا دیتے تھے. تو جیسے مطلب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے یہ ان کی مناسبت تھی کہ وہ بھی بس مطلب یہ بھی نسب کے معاملے میں سند کی حیثیت رکھتے تھے اس فن کو جاننے والوں کے نزدیک. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کے سامعین بریلوی ہی ہوتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ جو کسی مکتب فکر میں اندر احتساب کا عمل ہوتا رہنا چاہیے، یہ اس عمل کو جاری رکھتے تھے. اور یہ صرف بریلویت کو کوئی مزار پرستی سے تعبیر کرنے کی جو ایک روش چل پڑی تھی، اس کے انتہائی شدید ناقد اور اس کی ایسی اصلاح انہوں نے کی کہ ان کی زندگی ہی میں ہم نے دیکھا کہ وہ 95% کراچی میں ختم ہو گئی بریلویوں کے اندر سے. تو اس کا سہرا ان کے سر جاتا ہے. تو یہ بہت اچھے واعظ اور اصلاحی واعظ کہنے والے تھے. تو اب ان میں جو جیسا اب ان کی وہ شگفتہ مزاجی یا سادگی اور سچائی اور بہت خوبصورت بال تھے ان کے آخر دم تک. گھر کے باہر مسجد تھی تو وہاں یہ پانچوں نمازیں وہیں اگر ہیں تو وہیں پڑھتے تھے، اور وہاں جو بھی چاہے ان سے مل لے اور جو بھی چاہے ان کے ساتھ اٹھ کے ان کے گھر آ کے چائے پی لے یا جو چاہتا ہے وہ کھا پی لے. مطلب یہ عام تھا. تو اس میں جو ہے ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی بہت مبارک ہو شاہ صاحب، انہی کے گھر میں بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کس بات کی مبارک، مطلب مسکراتے ہوئے. تو میں نے کہا جناب وہ اب تو دیوبندیوں کا قصہ تو تمام ہو گیا، یہ TTP وغیرہ کا کوئی زمانہ تھا ان کو ابھرنے کا، اور یہ لوگ تو اب گئے. اب آپ کے لیے میدان کھلا ہے. اب آپ جو ہے وہ جگہ پر کیجئے اور اپنے تصور دین کو اخلاقی نتائج کے ساتھ اور سیاسی تاثیر کے ساتھ عمل میں لائیے. دنیا کو بتائیے کہ اسلام کی برکتیں یہ ہیں. تو میں نے بھی مطلب بہت زور سے کہا کہ تو وہ بھی سنتے رہے بہت توجہ سے، اور یہ ہم نے کوئی 4-5 منٹ تو لگائے ہوں گے یہ کہنے میں. تو بہت توجہ سے سنتے رہے. پھر کہنے لگے یا بات تو صحیح ہے لیکن یہ سب کرے گا کون؟ یعنی ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے. ہم کہاں یہ سب باتیں سوچ سکتے ہیں کہ اسلام کا ورلڈ ویو اور فلاں اور ڈیما. تو یار اب کرے گا کون؟ یہ کہہ کے ایسے معصومیت کے ساتھ بے بسی ظاہر کی ہے کہ جو کوئی مسلک پرست فرقہ بند آدمی نہیں کر سکتا تھا. تو اور یہ جاننے کے باوجود کہ میں اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھما دوں گا یہ کہہ کے کہ بریلوی علماء وغیرہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ یہ دین کو پھیلانے میں اور دین کو سیاسی طور پہ مرکزیت دلوانے میں اور دین کی علمی ساخت کو درست شکل میں ریلیونس اور ایفیکٹ کے ساتھ جو ہے سامنے لانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، کر ہی نہیں سکتے. مطلب ان کے کہنے کا مطلب ہے یہ سب کام کس سے کہیں گے ہم، اور کون کرے گا، اور کہنے والا بھی کیسے کہہ پائے گا یہ سب جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارے لیے مواقع پیدا ہو گئے. تو بس مطلب اس طرح کے اور کئی بہت واقعات ہیں. اور ایک مرتبہ ان کی کتاب کی تقریب ہوئی، وہ کوئی سفر نامہ سا تھا. تو ان کی وہ اسلم غزالی صاحب نے اپنے ادارے کے تحت ان کی کتاب کی پر ایک تقریب کی جس میں انہیں بھی بلایا گیا
اور مجھے بھی کہا گیا کہ بھئی اس کتاب پہ اپنے تاثرات کا اظہار کرو۔ تو میں نے وہ کتاب پڑھی، تو وہ کتاب جیسے مثال طور پہ صحیح یاد نہیں کہ اگر وہ 150 صفحے کی کتاب تھی تو اس میں شاید ہی کسی جگہ واحد متکلم کا صیغہ کسی خصوصیت کے ساتھ آیا ہو، یعنی یہ کہ اپنی تعریف میں آیا ہو، اپنا کوئی کارنامہ بیان کیا گیا ہو، یا وہاں ملنے والوں نے ان کے بارے میں کیا کیا کلمات کہے ہوں، ظاہر کہے ہوں گے، تو کوئی حوالہ نہیں۔ اگر ہے تو یہ کہ میں نے ٹکٹ لیا، میں وہاں پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کے مجھے جو ہے وہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا تو میں کیا کروں، تو فلاں سے مدد مانگی، بس اس حد تک میں کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو میں بالکل حیران رہ گیا کہ یا اللہ ایسی بے نفسی۔ تو میں نے اسی پہلو پر زیادہ زور دیا، اور جو وہاں حاضرین تھے جو مجھ سے کہیں زیادہ انہیں جانتے تھے اور ان کے مقربین میں سے تھے، بعد میں ان سب نے کہا کہ بھئی تم تو باہر کے آدمی ہو، تم نے ان کے مزاج کو کیسے بھانپ لیا اتنی تفصیل کے ساتھ؟ تو میں نے کہا بھائی اب کیا کریں، یہ وہ کتاب ہی سے بھانپا ہے اور کہاں سے؟ کہیں نہیں یہ خیر انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب کی کرامت ہے کہ انہوں نے اپنا انکشاف کر دیا تم پہ، لیکن بہرحال وہ جو باتیں میں نے جوش میں کہیں وہ سب باتیں واقعاً صحیح تھیں، یعنی لوگوں نے مشاہدہ کی ہوئی تھیں وہ باتیں جو ہم نے اپنے جوش میں کہہ دی تھیں۔ تو ایسی بے نفسی، ایک مرتبہ انہوں نے ایک تقریب میں بلوایا، وہ بھی اسلم غزالی صاحب نے کی تھی، کوئی تقریب تھی تصوف وغیرہ کے معاملے میں، تو اس میں جیسے مجھے مین اسپیکر سا جیسے بنا دیا، یہ جو ہے یہ مہمان خصوصی مطلب صدر مجلس، تو میں ظاہر بولا، زیادہ بولنا ہی تھا، تو بولا، اس کے بعد یہ آئے اور اس میں نے اپنی بھی کچھ جیسے ان کے ساتھ شرارتیں بھی کیں، تو وہ کر کے جب میں ہٹا اور پھر ان کا صدارتی خطاب خطبہ ہونا تھا، تو انہوں نے میری باتوں کو اچھی طرح سننے کے بعد ان باتوں کو اپنے مسلک سے بالکل مختلف بلکہ متصادم جاننے کے باوجود اس گفتگو کے خلاصے کی اور اس تنقید کے سبب کی تعریف کی، اور کوئی بخل نہیں کیا، بخل کیا نہیں، زیادہ ہی فیاضی کر دی تعریف میں۔ تو یہ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اہل حدیث عالم کے پاس بریلوی مقرر جائے تو ان کا عالم اس کی باتوں پہ ایسا رویہ اختیار کرے، یا کسی بھی مسلک میں کسی دوسرے مسلک کے آدمی کی گفتگو پر مداحی کا ایسا پرجوش مظاہرہ میرے تصور یا مشاہدے میں نہیں ہے۔ تو یہ وہ مطلب حضرت تھے، اور آخر میں ان کے گردوں کا عارضہ ہو گیا تھا، تو ڈائلیسس پہ تھے۔ تو ڈائلیسس جو لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور آدمی کے اور اس مرض کا اثر چہرے پہ فوراً آ جاتا ہے، یعنی پیلاہٹ سی، بیمار سا چہرہ، پھر جسم کی حرکت میں عجیب طرح کی جیسے معذوری سی آ جاتی ہے۔ لیکن شاہ صاحب کو پتہ ہی، شاہ صاحب کو دیکھ کے اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی مرض میں ہیں، وہی ہنسی مذاق، وہی ٹھٹے لگانا، اور اس میں بھی جیسے میں عیادت کے لیے گیا تھا، میں لاہور سے جاتا ہوں، تو میں عیادت کے لیے اسلم غزالی صاحب کے ساتھ گیا، تو میں نے کہا کہ بھئی وہ فلاں خاک شفا منگوا لیجئے مدینہ منورہ سے، یہ وہ، تو پتہ چلا وہ سب تو ظاہر ہے وہ استعمال کر چکے تھے،
تو میں نے کہا اس کا اثر نہیں ہوا؟ اب یہ بات میں نے شرارتاً کی ان سے، تو ان کا ہاں بھائی اثر تو نہیں ہوا، بالکل ایسے۔ اور وہ اتنے ذہین آدمی تھے، اتنے فقرے باز آدمی تھے کہ یہ امکان ہی نہیں ہے کہ وہ میری شرارت نہ سمجھیں۔ کہیں بھائی علاج تو علاج ہوتا ہے، اب کیا ہے، نہیں ہوا اب دوا پہ آ گئے۔ مطلب کچھ ایسا ہوا تھا کہ 1-2 ہفتے وہ اس پہ رہے، تو وہ نہیں ہوا تو دوبارہ ڈائلیسس پہ آ گئے۔ تو وہ جو جس آدمیت، جس بھول پن اور جیسی سچی دینداری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں ہوا، وہ مطلب دیکھنے کی چیز تھی۔ تو ایک واقعہ ان کا میں بتاتا ہوں جو سلف کی یاد دلا دیتا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح جانثاری کے ساتھ اور بے خوفی کے ساتھ ہونی چاہیے وہ گویا دکھا دیتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ نشتر پارک میں 12 ربیع الاول کے دن وہ جو جشن عید میلاد النبی تھا، اس سلسلے میں بڑا جلسہ تھا، بہت بڑا، اور اس میں جو ہے وہ مہمان خصوصی جو تھے وہ شاہ صاحب تھے، صدر مجلس یا مہمان خصوصی شاہ صاحب تھے۔ تو مغرب کا وقت آیا تو وقفہ دیا گیا، انہوں نے اسٹیج پر ہی جیسے جماعت کروانے لگے۔ تو ابھی نماز انہوں نے شروع ہی کی تھی، کوئی 1-8 منٹ ہوا ہوگا کہ وہاں بم بلاسٹ ہو گیا۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، کئی لوگ شہید ہوئے۔ تو اب آپ سوچیں کہ پہلی رکعت شاید مکمل نہیں ہوئی تھی، شاید یا دوسری میں ہوں گے یا کہیں بھی ہوں، انہوں نے اور ان کے مقتدیوں نے نیت نہیں توڑی۔ اور جو لوگ دیکھ رہے تھے نا باہر سے، جو جماعت میں شامل نہیں تھے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جسم کو جھٹکا بھی نہیں لگا، جیسے گھبراہٹ میں ایک جھٹکا لگتا ہے، اور بالکل نہیں، قریب میں دھماکہ ہوا ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ نماز نہیں توڑی کسی، اور نماز میں جیسی پڑھاتے ہیں ویسی پڑھائی، غیر ضروری جلدی نہیں کی، اور پھر ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگوں میں بھی کوئی سراسیمگی نہیں پھیلی، سب نماز میں رہے اور نماز کو اپنی مطلب معمول کے طریق کے مطابق پورا کیا۔ اس کے بعد پھر ادھر ادھر دیکھا ہوگا۔ تو یہ والی جو سکینت ہے، یہ والی جو حقیقی استقامت ہے، اور یہ والی جو اصلی محبت ہے، جو کسی دعوے میں نہیں سما سکتی، جس کا اظہار ناممکن ہے خود اس آدمی کے لیے بھی اور دیکھنے والے کے لیے بھی، ایسی محبت، اس کا مظاہرہ تو وہ کر کے گئے، ہمیں دکھا کے گئے۔ تو گویا بالکل جیسے ایک مہر ہمارے لیے، تو جیسے اللہ میاں کی طرف سے ایک مہر لگ گئی ان کی ولایت پر۔ تو میں نے تو سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ہیں اور محبوب ہیں، اور انشاءاللہ وہ ایسے ہی تھے۔ تو اور یہی دیکھیے اللہ نے دکھایا، سب کو دکھایا کہ کراچی کی تاریخ میں شاید اتنا بڑا جنازہ نہ ہوا ہو جتنا شاہ تراب الحق صاحب کا تھا۔ ابھی خواجہ رضی حیدر صاحب سے میں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ میمن مسجد سے لائٹ ہاؤس سینما تک سر ہی سر نظر آ رہے تھے نماز جنازہ میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ فاصلہ کتنا ہے، تو انہوں نے کہا 2-2.5 کلومیٹر۔ اب نماز جنازہ میں صف اتنے فصل سے نہیں بنتی جتنے فصل سے عام نماز میں بنتی ہے، وہ تو لوگ سب جڑے ہوئے کھڑے تھے۔ تو جڑے ہوئے لوگ، جڑے ہوئے کندھے،
یہ 2.5 کلومیٹر تک تھے، تو یعنی لاکھوں آدمی تھے، اور ان لاکھوں آدمیوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ میں شریک بہت سے لوگ جس طرح کی کیفیات اور جیسے جیسے روحانی مشاہدات کا بیان کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اپنی طرف سے گویا مایوسی ہو جائے کہ یار ہم کہاں یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے، ٹھنڈا رکھے، اور اللہ ان کے بچوں کو ان کے لیے ان کا حقیقی وارث بنائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی غریب نوازی کی روایت کو زندہ اور جاری رکھنے والا، اضافہ کرنے والا بنائے، ان جیسی اتباع سنت کا حامل بنائے، غرض ان کے تمام اوصاف میں کا وارث بننے کی قابلیت ان کے بچوں میں بھی آ جائے، تو گویا ہمارا تو جیسے ہماری مراد پوری ہو جائے گی۔